سلمان خان کے بعد اب ایکٹر سیف علی خان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکو نے حملہ کرنے سے پہلے 1 کروڑ روپے کا ڈیمانڈ کیا۔ اس سمے نرس پیرف کو زخمی کرنے کے بعد بالی ووڈ ایکٹر سیف علی خان پر چاقو سے 6 وار کیا۔ اسے شدید زخمی کیا گیا اور اسے ہاسپٹل ایسی حالت میں ایڈمٹ کیا گیا کہ اس کے جسم میں چاقو گھسا گیا تھا۔ لیکن اسی موڑ پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینڈرا کے گرد اتنی سیکیورٹی کی موجودگی میں کس طرح ایک ڈاکو 11 فلور پر ایک بالی ووڈ ایکٹر کے سٹار کو موت کی گھاٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ رات کے بجتے ہیں 2:30 بجے جب سیف علی خان کے ساتھ 4 سالوں سے کام کرنے والی نرس فلپس کچھ آوازیں سنتی ہیں۔ پہلے تو وہ سوچتی ہے کہ شاید سیف کی اہلیہ کرینہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی ہے کیونکہ ان کا بیٹا 4 سال کا بچہ ہے، لیکن ان کی خدشہ بڑھ جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ رات کی اتنی تاریکی اور سناٹے میں کیوں کرینہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آئے ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتی ہے تو ان کی نظر سامنے ٹوائلٹ میں ایک آدمی کے شیڈو پر لگتی ہے۔ اس سمے ڈاکو کو بھی یہ محسوس ہوا کہ نرس تو بیدار ہو گئی۔ اس نے چاقو نکالا اور اسے ڈرانے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ کچھ نہ بولو، کچھ نہ کہو، جو میں کہتا وہ صرف دیکھو۔ اور اس کے بعد انہوں نے جہانگیر کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ نرس نے سیف کے بیٹے کو بچانے کے لیے اسے گود میں لیا، لیکن ڈاکو نے چاقو کے ساتھ اس کے بازو پر وار کیا، اسے زخمی کی۔ اس لڑائی کے دوران سیف کا بیٹا جہانگیر چیختا ہے اور یہ چیخ دونوں یعنی کہ سٹار اور اس کی اہلیہ کرینہ کو بیدار کرتی ہے۔ جب اس ڈاکو کو معلوم ہوتا ہے کہ اب تو لوگ بیدار ہو گئے اور اب وقت ہے بھاگنے کا، وہ بھاگنا اختیار کرتا ہے، لیکن سیف اسے بھاگنے نہیں دیتا۔ سیف اس کے ساتھ لڑائی شروع کرتا ہے اور یہ ڈاکو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے سیف پر چاقو سے 6 وار کرتے ہیں، اسے شدید زخمی کرتا ہے۔ اس کی گردن پر چاقو سے 2 وار کی اور ایک اس کی تھوریسک سپائن کے قریب کی۔ اور یہ حملہ صرف سیف علی خان پر نہیں، اس سے پہلے بھی کئی مہان لوگوں پر اس طرح کے حملے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے تو سلمان خان اپنے بلٹ پروف ہاؤس میں رہتے ہیں، اور جب سیف کو شدید زخمی کرتا ہے تو یہ ڈاکو دروازہ بند کر کے بھاگنا اختیار کرتا ہے۔ بینڈرا کے قریب ایک دوسری بلڈنگ میں سیف کا بیٹا ابراہیم رہتا ہے، اور جب اسے اطلاع دیا گیا کہ آپ کے والد کو زخمی کیا گیا ہے، اس پر حملہ ہوا ہے، تو وہ جلدی سے اپنے باپ کو ایک آٹو رکشے کے ذریعے ہاسپٹل منتقل کرتا ہے۔ ابراہیم علی خان نے اپنے والد کو لیلیوتی ہاسپٹل منتقل کیا، اس کے اب بھی علاج جاری ہے۔ اس ہاسپٹل کی نیورو سرجن ڈاکٹر نیتی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس کی علاج جاری ہے اور جلد ہی وہ ریکور ہو جائے گا۔ ممبئی پولیس نے ملزم کے 6 فلور پر CCTV کیمرے سے لیا گیا فوٹو بھی ریلیز کیا۔ لیکن یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی سیکیورٹی کی موجودگی میں کس طرح ایک ڈاکو بلڈنگ میں گھس کر کے 11 فلور پر ایک بالی ووڈ سٹار کو مار دیتا ہے، اسے زخمی کر دیتا ہے۔ اور پولیس نے اس حادثے کے مکمل انویسٹیگیشن کروانے کے لیے مختلف ٹیمز بنائی ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خان کی اپنی ہی سیکیورٹی میں کچھ لوگ اس ڈاکو کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ اب تحقیقات جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ ملزم کو جلد ہی پکڑا جائے۔ لیکن اس حملے سے یہ بہت واضح ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی ڈاکو نہیں، ایک ایسا ڈاکو ہے جس نے بہت چالاکی سے اندر گھس کر بالی ووڈ سٹار کو مارا اور پھر بھاگنے میں بھی کامیاب ہوا۔ اب اس حادثے کی مکمل تحقیقات کرنے کے لیے مختلف ٹیمز بنائے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جلدی ہی اس ملزم کو پکڑا جائے۔